الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو۔ علماء اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اچھی اچھی نیتوں سے ثواب یہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں گھر تشریف لائے۔ پوچھا کہ میرے بیٹے یعنی حسن و حسین کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ بابا جان گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں تو کچھ کھانے کو ہے نہیں، یہ اگر گھر میں مانگیں گے تو کچھ ہے نہیں، لہذا میں انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو لہذا یہ دونوں اپنے ابو کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور فلاں جگہ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑا پیار تھا، چنانچہ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں یہ حضرت علی کے ساتھ گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کنویں سے پانی کے ڈول بھر بھر کر نکال رہے ہیں، اور قریب ہی دونوں شہزادے بھی کھیل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، دھوپ تیز ہے، اس سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا، آپ تشریف رکھیے، میں کچھ کھجوریں جمع کر لوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں
تشریف فرما ہو گئے۔ اصل میں یہ کسی کا کنواں تھا، اور پہلے کے دور میں جو کنویں ہوتے تھے ان سے پانی نکالنا یہ آسان نہیں ہوتا تھا، اسی لیے لوگ مزدوری دے کر پانی نکلواتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یہ اجرت پر کنویں سے پانی نکال رہے تھے، اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت کے ساتھ پانی کے ڈول نکالے۔ جب کافی کھجوریں جمع ہو گئیں تو ایک کپڑے میں ان کو باندھا، ایک شہزادے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا، اور ایک شہزادے کو مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر بٹھایا۔ یوں دونوں شخصیات جو ہے یہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے، مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، اللہ پاک کے محبوب ہیں، اور شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بے شک زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں اور دیتا اللہ پاک ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور پھر دوسری طرف مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کہ آپ کی شان پاک کہ آپ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ کی زوجہ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ ہی وہ ذیشان ہیں جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبا سورج پلٹا لیا تھا، کہ آپ کی خاطر نبی نے سورج پلٹا دیا، کیا شان پائی ہے مولا علی بوتراب نے۔ اور پھر سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ عنہا یہ نبی بلکہ امام الانبیاء کی شہزادی، حسنین کریمین کی امی جان، اور روایت آپ کو یاد ہو کہ انہی کی دعا کی برکت سے خالی ہنڈیا کو اللہ پاک نے جنتی کھانے سے بھر دیا، غیب سے اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا، اور جن کے گھر چکی چلانے کے لیے اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ پنجتن پاک، اونچی شان والے، بلند رتبے والے، کوئی مانے یا مانے حق یہی ہے کہ آج بھی زمانہ پنجتن پاک کا ہی صدقہ کھا رہا ہے، الحمدللہ ان کے در سے دنیا پل رہی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ان اونچے رتبے والوں کی شان کیسی مبارک ہے، کیسی اعلیٰ ہے، اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی دیکھیے کہ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں صبر کرتی ہیں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ محنت کرتے ہیں، بھاری بوجھ اٹھا رہے ہیں، کنویں سے ڈول بھر بھر کر نکال کر کھجوریں کما رہے ہیں، اور دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مولا علی کے لیے ڈوبا سورج بھی پلٹا لیتے ہیں، آج جو اشارہ نہیں فرما رہے،
بلکہ مولا علی کے پاس بیٹھ کر ان کو محنت کرتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی ایک بات ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، یعنی کیا جوان ہوں، کیا ادھیڑ عمر ہوں، کیا مدنی چینل کے ناظرین ہوں، سب کے لیے اس میں بڑا زبردست لیسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اشارہ نہیں فرما رہے، اس وقت کوئی دعا نہیں فرما رہے، بلکہ مولا علی کو کام کرتا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات علماء نے جو لکھی ہے کہ بظاہر دنیا کا مال نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو اللہ پاک اپنے ان محبوب بندوں کو کبھی اس حالت پر نہ رکھتا۔ اور امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، غریب فائدے میں ہے، رسالے کا نام ہے غریب فائدے میں ہے، اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں ایک حدیث نقل کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن جو ہے نا یہ 500 سال کا ہوگا۔ 500 سال پہلے یہ غریب امیروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جہنم اور جنت کے درمیان مباحثہ، مکالمہ ہوا۔ جہنم بولی مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، یعنی میں وہ ہوں جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے، اور جنت نے کہا میں وہ ہوں جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد غریب لوگوں کی ہے۔ بہرحال جنتی ہونا، یہ غریب ہونا یہ جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ ہر امیر معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ کی رحمت پر ہے، پھر اعمال پر ہے۔ البتہ وہ شخص جسے دنیا میں غربت ملی اور اس نے نیکی کا راستہ اپنایا، یہ زائدہ فائدے میں ہے کہ اسے غربت کا بھی الگ سے اجر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ نصیب سے پہلے، وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ یہ کسی کو ملتا نہیں ہے، تو جس کے نصیب میں جو ہے وہ ملے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کو صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غریب فائدے میں ہے، یہ بات ہم نے سنی، لیکن یہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کام کاج چھوڑ دیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، نہ بال بچوں کے حقوق ادا کریں، نہ ماں باپ کی خدمت کر پائیں۔ ضرورت کے مطابق رزق حلال کمانا یہ جائز ہے، بلکہ کئی صورتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے حلال کمائی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بزرگ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک مجھے مال دے کر میرے دین پر مدد فرما، یا فرما، اور تقویٰ دے کر آخرت کے معاملے میں مدد فرما۔ یعنی مال ہوگا تو میرا دین محفوظ رہے گا، شیطان مجھے وسوسے نہیں دلا سکے گا، غربت اور فقر و فاقے کے خوف سے میرے دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے، لہذا میرا دین محفوظ رہے گا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ تو یہ بہرحال امیر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو ایک کرائسس ہیں دنیا بھر میں مہنگائی عروج پر ہے، آمدنیاں لوگوں کی کم ہو گئیں، ایسے موقع پر بعض اوقات جو ہے انسان بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر بعض اوقات وہ غلط فیصلے کر جاتا ہے، ایسے موقع پر وہ ناجائز اور حرام طریقے اپنا لیتا ہے، جس سے بسا اوقات آنے والی اس کی اپنی زندگی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پوری فیملی کو بھی وہ پریشان کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا آج کا جو موضوع ہے کہ آج کل اگر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے یا دیگر معاملات میں فائنینشلی جو کرائسس ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک بڑی سبب کیا ہے؟ محنت مزدوری سے گھبرانا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے واقعہ سنا کہ گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا،
لیکن اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کہ گھر سے اٹھے، باہر گئے، ایک شخص سے اجرت طے کی، کنویں سے ڈول نکال کر کھجوریں کمائی اور اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا. تو بندہ جب کوشش کرتا ہے اس کے نصیب کا رزق اسے مل جاتا ہے. بسا اوقات یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس کتنا بلند تھا، داماد رسول ہیں، زوج بطول ہیں، وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ مبارک پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا یعنی محبوب و مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا یعنی محبوب و مددگار ہیں. حضرت علی کا شان کہ دنیا میں آپ کو بشارت دی کہ علی آپ جنتی ہیں، لیکن آپ کے اندر کسی عاجزی اور انکساری ہے. اور ویسے علماء لکھتے ہیں کہ جو آج کل کی جو بے روزگاری کا جو کلچر بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک بڑی وجہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے چاہے وہ نوجوان ہوں یا عام طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ محنت کا جذبہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. راتوں رات بس کسی طرح ہم امیر بن جائیں، اور راتوں رات جو ہے وہ کوئی ایسی لاٹری لگ جائے یا کوئی ایسا میں بزنس کر جاؤں کہ جس کے سبب جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ ترقی مل جائے، میں بہت زبردست گھر کا مالک ہو جاؤں، گاڑیاں ہو جائیں، بینک بیلنس ہو جائے. اور اگر دیکھا جائے تو وہ اپنا انیشل اسٹیج کچھ بھی نہیں بناتے. یعنی کسی امیر شخص سے اس کے بنگلے کا افتتاح تھا، اور وہ فروٹ منڈی کا یعنی فروٹ کا جو بزنس کرتے ہیں اس کا بہت بڑا بیوپاری تھا. تو اس کی جان پہچان کے لوگ کو اس نے دعوت دی. اب لوگ گھر آئے، گھر دیکھا تو بڑا شاندار گھر، بڑی سی کوٹھی بنی ہوئی ہے، بہت آسائشیں تھی. تو ایک جو نوجوان تھا اس نے اس سیٹ سے کہا کہ میں بھی ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں بھی ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. بات اس نے لاجیکل کی تھی. نوجوان ہے، اس بیوپاری سے اس سیٹ سے پوچھتا ہے کہ جیسا گھر آپ نے بنایا ہے ایسا گھر میں بھی بنانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو اس سیٹ نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کو فروٹ کی ریڑھی لگانی پڑے گی. تو اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں بنگلہ بنانا چاہ رہا ہوں، آپ فروٹ کی ریڑھی لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا. تو کہا کہ ہاں، ایک دور تھا جب میں نے بھی فروٹ کی ریڑھی لگائی تھی. اس جگہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگا تھا مجھے. یہ ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات ہاتھوں ہاتھ آپ ایک دم سے امیر ہو جائیں گے. کرنے کے لیے آپ کو مستقل اسٹرگل کرنی پڑے گی، مستقل کوشش کرنی پڑے گی. اگر آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا اپنا معیار بنانا پڑے گا. یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جس نے بزنس شروع کیا تو راتوں رات جناب اس کا بزنس چل پڑتا ہے. اس کو اپنی گڈ ول بنانی پڑتی ہے. ہم مارکیٹ میں دیکھیں، کوئی اچھا اسٹور ہے، کوئی اچھی گارمنٹس کی کمپنی ہے، کوئی جوتے کا جناب کاروبار ہے، کوئی دودھ ہی بیچتا ہے، کوئی کسی طرح کا بھی کاروبار کرتا ہے. کیا وہ پہلے دن سے ایسا سیٹ بنا تھا؟ نہیں. وہی بات جو اس فروٹ کے سیٹ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو ریڑھی لگانی پڑے گی جب یہ ترقی کا پورا سفر کریں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج اگر ہم اپنے نیو جنریشن کو اگر اس ٹاپک پر لاتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی گھر کا سونا لیا، کبھی کسی سے ادھار لیے، کبھی کسی سے انویسٹمنٹ کرائے، بغیر تجربے کاری کے بڑا بڑا بزنس شروع کر لیا جاتا ہے، اور نتیجتاً بہت ہی جوانی میں بہت بڑے بڑے کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لاس کر جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے اگر خاندانی ترقیاں کی ہیں، اگر ان کا ماضی معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت نیچے اسٹیج سے وہ کوشش کرتے کرتے اوپر بڑھے تھے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں محنت مزدوری سے مطلب جی نہیں چرانا چاہیے. اگر کوئی بھی ایسا کام ہے، ہاں کام البتہ اپنے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، کام اپنے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. جو آپ کے خاندانی کام ہیں اس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کریں. بعض اوقات یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اچھا بھلا خاندانی کاروبار ہوتا ہے لیکن نوجوان جو ہے وہ کسی اور رخ پر جا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کا سمجھ ایک طرح سے آپ کا شوق اسی میں ہے تو اس کی بھی با اعتماد لوگوں کے ذریعے جو ہے اس کی معلومات لیں.
ورنہ فی زمانہ ایسے بہت سارے کرائسس دیکھے ہیں، معاملات دیکھے ہیں کہ لوگ اندھا بھروسہ کر کے کسی پر انویسٹمنٹ لگا دیتے ہیں، طرح طرح کے معاملات کر کے اپنی پوری فیملی کو، خاندان کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ رزق حلال کمانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کے آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو گھر بار کی کفالت کے لیے، یہ جو والدین کی خدمت کے لیے، یہ جو کام پہ نکلتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں سوال ہوا کہ سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا۔ بعض اوقات تو ایسی طبیعت بن جاتی کہ دوسروں پر ہی نظر پڑتی ہے، دوسروں پر نظر پڑتی کہ بس یہ مجھ پر نظر ڈال دے تو میرا کام بن جائے گا، میرا رزق بڑھ جائے گا، میری نوکری یوں ہو جائے گی، میرے پاس ہو جائے گا۔ ہم اپنے طور پر اگر سچی محنت کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پاک ہمارے نصیب کا ہم کو عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہاں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک بڑا خوبصورت اور طاقتور نوجوان وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گزرا۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی کی تلاش میں ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ضرورت کے مطابق حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ اب ذرا بتائیے، عبادت کرنا کہ شرم کی بات ہے؟ نہیں، عبادت کرنا شرم کی بات نہیں، سعادت کی بات ہے۔ کہ ہم کہیں سفر پر جا رہے ہوں اور راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، ہم مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے راستے میں ہی رک کر سڑک کے کنارے نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، جن کو نماز کی فکر ہوتی ہے وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ جو نماز کا ادا کرنا، یہ شرم کی بات ہوگی، یہ سعادت کی بات ہوگی؟ یقیناً یہ اچھی بات ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دل میں خود پسندی والے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا عبادت کہیں بھی کی جائے شرم نہیں، سعادت کی بات ہوتی ہے۔ لہذا اگر بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور حلال روزی ہے، ٹھیلا لگاتا ہے حلال روزی ہے، آٹو چلا رہا ہے حلال روزی ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، لیکن رزق حلال کمانے کی اس کی نیت ہے تو عبادت ہے، اور عبادت میں شرم نہیں کی جاتی بلکہ شکر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ یہ حضرات اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کیا کرتے تھے، پیشے اختیار کرتے تھے۔ کیوں کہ حلال کمائی کے لیے پیشہ اختیار کرنا یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سب سے اونچے رتبے والے ہیں انہوں نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشوں کا ذکر تو قرآن میں آیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ یعنی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو زرے بنانے کے یہ ہنر عطا فرمایا، آپ کو اس کا علم عطا فرمایا۔
اور تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام مختلف پیشے اختیار کرتے، ہاتھ کی کمائی سے کھانا پینا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ ٹیلرنگ کیا کرتے تھے، سلائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کارپینٹر تھے، بڑے ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا، حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری فارمنگ کا، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے کا، حضرت صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی اور کچھ دیگر کام بھی فرمائے۔ لہذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے کمائیں، کاروبار، نوکری جو بھی کرتے ہیں جائز طریقے سے کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہ بعض اوقات جب کوئی پیشہ یا کوئی کام کرنا تو اس میں جھجک محسوس کی جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ لوگ تانے دیتے کہ جو کپڑے بنتے ہیں اسے جولاہا کہہ کر شرم دلائی جاتی ہے، جو جوتے سلائی کرتے ہیں تو اسے کمتر سمجھ کر تنزیہ موچی کہا جاتا ہے، جو بال بناتے ہیں اسے تنزیہ نائی کہہ کر شرم دلائی جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے انداز سے یا ایسے الفاظ سے گفتگو کرنا اس میں اسلام کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ کیونکہ یہ تانے دینا جو ہے نا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یہ دل آزاری کا سبب ہے، اور دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے بعض اوقات جملے کسنا، بات کہنا یا اپنے انداز سے، کیونکہ بعض اوقات اللہ پاک کسی کو نوازتا ہے اور وہ بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور کوئی اسی کا رشتہ دار، اسی کا بھائی، اسی کا کوئی محلے دار جب اپنے بزنس یا اپنے کاروبار کی طرف بیان کرتے تو بعض اوقات ایک تکبر والی ہنسی ہوتی ہے سامنے والے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ میں اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہوں، میرا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، تم اتنا ہلکا اور گھٹیا کام کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات یہ سامنے والے کے لیے دل آزاری کا سبب بن جاتا ہے، اور دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پیشے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی میں کپڑے بنتا ہوں، یعنی جسے جو لاہا اردو میں جو کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پیشہ حضرت آدم علیہ السلام والا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کپڑا بنا وہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، تو بے شک تمہارا وہ پیشہ ہے جس کی ضرورت زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ مردوں کو بھی کفن دیا جاتا ہے نا، کپڑا تو ان کو بھی چاہیے۔ تو جو تمہارے پیشے کے سبب تانے دے کر تکلیف پہنچاتا ہے، گویا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تانا دیتا ہے، خوف نہ کرو، تمہیں خوشخبری ہے کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے۔ تو یہ رزق حلال اپنانا اور جائز پیشہ اختیار کرنا یہ برکت کا باعث ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے۔ اچھا، جو خوش نصیب اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال پیشہ اختیار کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، نیک کام کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب کلچر ہے۔ ہم کیٹیگری کیا بناتے ہیں کہ یہ 50,000 کماتا ہے، یہ لاکھ کماتا ہے، وہ 2 لاکھ کماتا ہے، وہ 5 لاکھ کماتا ہے مہینے کے۔ ارے میرے بھائی، یہ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ 5 لاکھ کما رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کہاں سے کما رہا ہے۔ یہ گھر والوں کے لیے بھی بڑا ایک لیسن ہے۔ نگران شورا نے اس پر ایک بڑا خوبصورت بیان کیا تھا کہ آج اگر رشتہ کہیں کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا رشتہ ہے وہ کماتا کتنا ہے۔ وہ بتایا گیا ₹1,00,000 مہینہ، ₹2,00,000۔ اچھا، ₹2,00,000 مہینہ، رشتہ حامی کر ہاں کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہا آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کما رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہاں سے کما رہا ہے۔
ایسا نہیں شادی کی اور اگلے ہی ہفتے موبائل کھڑی ہوئی ہے گھر پر اور پتہ چلے یہ تو موبائل لوٹنے والا ہے، یہ تو ڈکیتیاں کرنے والا ہے، یہ تو موٹر سائیکلیں چھیننے والا ہے، یہ تو بینک کو لوٹنے والا ہے، یہ تو لوگوں کو قتل کرنے والا ہے. تو اس طرح سے بھی یہ کلچر عام ہے، اور خاص کر نوجوانوں کو اس معاملے میں ذہن نہیں بنتا. اگر کہیں بھی کوئی جاب کرنے جاتا ہے بس 30,000 روپے، نہ مجھے تو 1 لاکھ کی نوکری چاہیے. میرے بھائی آپ اسٹارٹ تو لیں، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ جاب کریں، آپ کا اسٹیٹس بڑھے گا، آپ اپنی کارکردگی بڑھائیں گے تو انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا. لیکن ٹیک ٹائم. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بنگلہ جس کا دیکھ رہے ہیں اس بنگلہ بنانے والے نے 30 سال 40 سال مارکیٹ میں گزارے تب کہیں یہ بنگلہ بنانے کی حیثیت ہوئی ہے. آپ کی ایج ہی نہیں ہے، آپ کو تو 2 مہینے ہوئے مارکیٹ میں آنے پر، اور آپ سوچتے ہیں کہ جیسی گاڑی میں وہ گھوم رہا ہے میں بھی گھوموں. ٹیک ٹائم، ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن اپنی اسکلز کو بڑھا کر، مارکیٹ میں پوزیشن بنا کر، دیگر معاملات میں اس کا ضرور اختیار کرنا چاہیے. پھر جو مین جو ایک بات ہے، بڑی خوبصورت بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو بے روزگاری ہماری بڑھ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ لوگ کم آمدنی پر راضی نہیں ہوتے. کم آمدنی پہ راضی نہیں ہوتے. کتنے ایسے نوجوان جو کوئی کام کاج نہیں کر پاتے، فارغ پھرتے ہیں، ساتھ ہی پریشان بھی رہتے ہیں. ان کے غم کی کہانی سنی تو کیا کہیں گے، جاب تو مل رہی تھی، سیلری کم ہے، فلاں جگہ سی وی جمع کرائی، وہ بھی اچھی رقم دینے کو تیار نہیں ہوئے. اس بار ان کا خواب یہی ہوتا ہے کہ یار مجھے نوکری ملے تو ایسا ملے کہ تنخواہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہونی چاہیے. تو یہ سب مارکیٹ کی جو ایک سچویشن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مارکیٹ میں ہر ایک کی ورتھ جو ہے وہ گریجولی بنتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں بنتی ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں. اور پھر بنیادی طور پر یہ سوچ ٹھیک نہیں کہ یہ جناب میں فوراً ہی جمپ اوپر سے ماروں، بلکہ کامیابی کا سفر 0 نہیں بلکہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ مائنس سے شروع ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال کہ اگر کوئی گڑھا اپنے چھلانگ لگا کر پار کرنا ہے تو کیا کنارے پر کھڑے ہو کر پار کرتے؟ نہیں، بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے، تھوڑا سا مائنس جا کر 0 پہ آ کر اب چھلانگ لگتی ہے تو گڑھا پار ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنی بات سوچیں، غور کریں. تو اس معاملے میں سوچ یہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کروں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں اور متعلقین کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، میری آمدنی 25,000 روپے ہے، گھر میں 4 افراد ہیں کھانے والے، پورا نہیں ہوتا ہے. آپ نے دعا فرما دی. پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت گھر میں کھانے والے 4 افراد ہیں، آمدنی صرف 40,000 ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، آپ دعا فرما دیں. حضرت نے پھر دعا فرمائی. پھر تیسرا شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں مہینے کے 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، گھر میں 4 افراد ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے، آپ دعا فرما دیں. اب حضرت نے پھر سب لوگوں سے کہا کہ ان سب کی گھر کے افراد ایک جیسے ہی ہیں، 4، آمدنی اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ ہر کوئی اپنی آمدنی پر ناخوش ہے، کوئی خوش نہیں ہے. 1 لاکھ والا بھی کہہ رہا ہے پورے نہیں ہو رہے، 40,000 والا بھی کہہ رہا ہے پورے نہیں ہو رہے، 25,000 والا بھی کہہ رہا ہے پورے نہیں ہو رہے. اور یہ ہمارا ایک ایسا پرابلم ہے جو شاید اس وقت مدنی چینل کا ہر فرد اس کو ایکسیپٹ کرے گا. 5 لاکھ روپے کماتے ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے، 50 لاکھ کما لیتے ہیں، پورا نہیں ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، اب خرچہ 25,000 روپے ہو گیا، تو ہم دیکھتے ہیں وہ دوڑ لگاتا ہے کہ کسی طرح میری آمدنی 25,000 ہو جائے تاکہ میرا خرچہ اور میری آمدنی برابر ہو جائے. اب جیسی کوشش کر کر کے 25,000 پہ پہنچتا ہے تو خرچہ 30,000 پہنچ جاتا ہے. پھر یہ دوڑ لگاتا ہے، دوڑ لگا کر 30,000 پہ پہنچتا ہے، خرچہ 40,000 پہ پہنچ جاتا ہے. اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کروں تو کروں کیا؟ تو سمجھدار لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ جب تیری تنخواہ 20,000 تھی،
خرچہ 25,000 تھا تو بجائے تو جو 25,000 کی آمدنی کی کوشش کر رہا تھا تو خرچہ 20,000 پہ لے آتا. تیری آمدنی 30,000 تھی, خرچہ 40,000 تھا, تو خرچے کو 30,000 پہ لے آتا. تو یہ ایک لاجیکل بات ہے تاکہ انسان تھوڑا مینٹلی جو ہے وہ ریلیکس رہے. ورنہ حالات میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو ایسے ہیں کہ انسان کی خواہشات یہ بڑھتی جاتی ہیں اور نتیجتاً وہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. جو کم آمد دیکھ کر گھبراتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, دل میلا کرتے ہیں, ان کی تسلی کے لیے ایک ایمان افروز بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک دوست وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں. نمبر 1 جو مومن ہو, نمبر 2 کم سامان والا ہو, نمبر 3 کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو, نمبر 4 اپنے رب کی اچھے انداز سے عبادت کرنے والا ہو, نمبر 5 تنہائی میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والا ہو, نمبر 6 لوگوں میں چھپا ہوا ہو, اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں, نمبر 7 اس کا رزق آمدن بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو. یعنی پتہ چلا کہ جس کی آمدن کم ہو, خرچ زیادہ ہو, ساز و سامان کم ہو, کم آمدن کے باوجود وہ صبر والا ہو, اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا ہو, کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو, وہ اللہ کے پیارے نبی کا دوست ہے. سبحان اللہ, کیسی نرالی فضیلت ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض فضیلتیں ہم سنتے کہ یہ کام کرنے والا جنتی ہے, اور بعض وہ ہیں کہ جہنم سے آزادی کی خوشخبری دی جاتی ہے, اور بعض کام وہ کہ جو کام کرے گا پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا, کسی کام پر قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی بشارت ہوتی ہے. مگر قربان جائیے کہ یہ جو 7 اوصاف بیان ہوئے اس پر عمل کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. تو اللہ پاک ہمیں تھوڑے پر راضی رکھے, کیونکہ جتنا توکل ہوگا نا, یاد رکھیے, یعنی ہم بعض اوقات اپنے معاملات سے گھبراتے ہیں. جیسے کسی کی اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بڑا ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہماری سوچ ہی غلط ہے, کیونکہ جس رب نے اس بچی کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا رزق بھی یہ رب ہی عطا فرمائے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہ وہ بڑی محنت کرتا تھا کام کاج پر, تو ایک مرتبہ اس کے سیٹھ نے سوچا کہ یہ بڑی محنت کرتا ہے تو کیوں نہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے. تو جب مہینہ پورا ہوا تو سیٹھ نے اس کی تنخواہ میں مثلاً 5,000 روپے کا اضافہ کر دیا, اور اس کو تنخواہ دیتے ہوئے کہا کہ تم بڑی محنت سے کام کر رہے ہو, میں نے تمہاری تنخواہ بڑھا دی ہے, 5,000 روپے لے لو زیادہ, اب تمہیں 5,000 زیادہ ملیں گے. اس نے لے کر رکھ لیے, کوئی شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ, کچھ بھی نہیں کہا. اب سیفٹ کو بڑا فیل ہوا کہ یار 5,000 روپے مہینہ بڑھایا, اس نے تھینک یو بھی نہیں بولا, کچھ بھی نہیں بولا. خیر انتظار کرتا رہا, 8 دن 10 دن 15 دن گزر گئے, کوئی اس نے رپلائی نہیں دیا. اب سیٹ ہوتا ہے, سیٹ کی گھوم گئی. سیٹ نے کہا بھائی وہ 5,000 بڑھائے تھے نا, وہ گھٹا دیے میں نے, تمہاری تنخواہ وہی ہے پرانی والی, یہ لو. اس نے پھر لے کے رکھ لی, کوئی اس نے شکوہ نہیں کیا, احتجاج نہیں کیا. اب سیٹ بڑا حیران ہوا کہ یار بڑا عجیب آدمی ہے, 5,000 بڑھائے تھینک یو نہیں بولا, 5,000 گھٹائے تو کچھ شکوہ شکایت ہی نہیں کی. چند دن کے بعد اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, تیری تنخواہ 5,000 روپے مہینہ میں نے بڑھائی, تو نے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. میں نے تیری تنخواہ 5,000 روپے مہینہ گھٹا دی, تو نے کوئی شکوہ نہیں کیا, تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس نے کہا سیٹ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے مہینے تم نے 5,000 جو بڑھائے تھے تو میرے یہاں چند دن پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی, تو میں نے دل میں خیال کیا کہ بیٹا آیا ہے تو اپنی روزی لے کر آیا ہے. اس بار جو تم نے 5,000 گھٹائے تو پچھلے ہفتے ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو میں نے دل میں یہی خیال کیا کہ والد صاحب کی روزی تھی, والد صاحب لے گئے, تو کون ہوتا ہے بڑھانے گھٹانے والا, مجھے ضرورت ہوگی تو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. تو ہم اعتقاد یہ مضبوط رکھیں نا,
ہم اعتقاد یہ مضبوط رکھیں، ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام رزق حلال کی جستجو کرنا ہے، جو ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اب آگے کا جو معاملہ ہے وہ کیا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا ہے، کہ جس طرح رب نے جس حال میں رکھا ہمیں اس حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جیسے کسی دو دوست کہیں آپس میں مل کر جا رہے تھے، کسی سوسائٹی سے گزر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کے نوجوان ہوتے ہوں گے وہ باتیں بھی ایسی کرتے ہوں گے، تو بڑے خوبصورت خوبصورت گھر بنے ہوئے تھے۔ تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ یار یہ جب ان کے نصیبوں میں یہ اچھے اچھے گھر لکھے جا رہے تھے وہ ہم دونوں کہاں تھے؟ یہ جو اچھے اچھے بنگلے جن کے نصیبوں میں لکھے گئے وہ ہم دونوں کہاں تھے؟ دوسرا تو سمجھدار تھا، سوسائٹی سے باہر نکل کر ایک بڑا سا اسپتال تھا، وہ اپنے دوست کو اسپتال میں لے گیا۔ اب جیسے ہی اسپتال کی ہڈی وارڈ میں گئے تو کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرے ہارٹ پرابلم میں گئے تو اس کو جناب آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، کسی کی سانس کا مسئلہ، کسی کا دل کا آپریشن، عجیب و غریب گھیما گھیمی لگی ہوئی اسپتال میں۔ باہر نکل کے کہا کہ ان کے نصیب میں جب یہ بیماریاں لکھی جا رہی تھی اس وقت ہم کہاں تھے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے بارشیں نہیں ہو رہی۔ یا بزرگ سے عرض کی آپ دعا فرمائیے بارشیں نہیں ہو رہی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، کہنے لگا حضور اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے، تو آپ کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میری جو فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیے، کچھ وظیفہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ تو قریبی جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ لوگ جو آئے الگ الگ آ کر اپنی پریشانیوں کا معاملہ بیان کیا، لیکن آپ نے سب کو استغفار ہی کا ارشاد فرمایا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن میں یہ واضح ارشادات ہیں کہ جب کبھی روزی کی تنگی ہو، بارش کی تنگی ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، استغفار کرنا یہ اتنا بڑا مجرب عمل ہے کہ اس کے سبب اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، بارشیں فرماتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں ایک امیر آدمی ہوں لیکن میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص نے استغفار پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ پاک نے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تو یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں استغفار کی برکت۔ پھر اپنی ذات میں غور کریں کہ میرے جو کام کاج میں کمی ہے، میری جو آمدنی کی کمی ہے، کہیں میری سستی اور کوتاہی تو نہیں ہے؟ یار مجھے جاب نہیں ملتی ہے، یا جاب ملتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ساری رات جاگتے رہو گے تو جس نے نوکری رکھا اس کے دکان پہ اگر بیٹھے سوتے رہو گے تو کون رکھے گا آپ کو؟ آپ کا دماغ ہی حاضر نہیں ہوگا۔ آپ اکاؤنٹس کا بھی کام کرتے ہو تو کچھ کا کچھ ٹائپ کرتے ہوں گے تو کون آپ کو نوکری رکھے گا؟ پھر سستی اور کائلی رہنا گھر میں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مال غنیمت بہت آتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں میں مال تقسیم فرماتے۔ اب چونکہ آمدن ہو رہی تھی، بعض لوگوں نے محنت مزدوری کرنا چھوڑ دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں،
کام کاج کی طرف دھیان دو کہ اس میں تمہاری لیے بہتری اور تمہاری طرف سے دوسروں کے لیے صلہ رحمی ہے. یعنی مال کماؤ گے تو بیوی بچوں کے حقوق پورے کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کر پاؤ گے. تو لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سستی کوتاہی کاہلی سے بچائے. اور دوسری بات جو اس میں رزق کی جو تنگی کا ایک سبب علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ دل میں فقر کا خوف کہ ہائے میں غریب ہو جاؤں گا, یہ غریب ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا, نقصان ہو جائے گا تو کیا ہوگا. تو جب یہ ہمارے دل میں خوف بیٹھتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مال تو ہے لیکن زکوٰۃ نکالتے ہوئے حساب کرتے اے ماں اتنا لاکھوں روپیہ دینا کھپنا ہے, اتنے پیسے دینے پڑیں گے. ارے اللہ نے جب کروڑوں دیا ہے تو اس کا جو حق ہے, مال کا جو میل ہے وہ ادا تو کریں, اللہ کی راہ میں خرچ تو کریں. اور پھر بزرگوں کی سیرت میں سے واقعات پڑھیں کہ جس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کیا اللہ پاک نے اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرمایا. یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے. تو یہ بعض اوقات خوف جو ہے یہ اس سے بندہ صدقہ و خیرات سے رک جاتا ہے, یہاں تک کہ زکوٰۃ نکالنے سے رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ فرض حج کرنے سے رہ جاتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی نحوست سے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر جتنا سا کما لاتے ہیں وہی ہوتا ہے, کیا اس میں سے بھی خرچ کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرو, مال نہ روکو ورنہ تم پر رزق تنگ کر دیا جائے گا. تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان مبارک کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مطلب یہ کہ غربت کے خوف سے صدقہ دینا بند نہ کرو ورنہ تمہارا رزق روک دیا جائے گا, تمہارا روزگار ختم ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے, برکت آتی ہے, صدقہ روک دینے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے اور روزگار ملنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں آپ دیکھیں بڑے خوشباش ہوتے ہیں, بڑے خوشحال رہتے, گھر میں برکتیں ہوتی ہیں, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. کیوں کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ دعا دیتا ہے. دعا کیا ہوتی ہے, اللہ تیرا بھلا کرے. اب یہ جب بھلا ہوتا ہے نا ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک بہترین موقع بھی آ رہا ہے, دعوت اسلامی بھی دے رہی ہے ہم کو, اور وہ ہے دعوت اسلامی کے ساتھ بھی مالی تعاون کرنا. کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام اگر تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں اور تھوڑی سی اس کی تفصیلات جانیں, جو مدنی چینل دیکھتے ہیں, جو مدنی خبریں دیکھتے ہیں, جو دعوت اسلامی کے دینی مراکز میں آتے ہیں, وہ خود اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ کس طرح سے دنیا بھر میں دعوت اسلامی قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے. مدارس بنانے کی بات آتی ہے تو ظاہر ایک عرصہ ہو گیا, ہمیں یاد ہے کہ گلزار حبیب کے اجتماع میں ہمارے قبلہ باپو شریف سید عبد القادر شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم کراچی میں 20 مدرسے کھولیں گے. یقین مانے ہمارے تو خوشیاں تھیں کیونکہ ایک تھا ہم اس کو دیکھنے جاتے تھے, ایک مدرسہ تھا کراچی میں ہم اس کو دیکھنے جاتے تھے. اب جب اعلان ہوا کہ ہم 20 کھولیں گے ہم نے نعرے لگائے تھے. آج کراچی میں 1000 سے اوپر مدرسے ہیں تقریباً. اگر سارے چھوٹے بڑے مدارس ملائیں تو دعوت اسلامی کے 13,000 سے زیادہ مدرسے ہو گئے. جامعۃ المدینہ جہاں درس نظامی کرایا جاتا ہے 1550 سے زیادہ ہو گئے. اسی طرح آن لائن کے ذریعے دارالفتاء اہل سنت کی ویب سائٹ موجود, آپ کو دنیا بھر سے جو فتوے چاہیے آپ کو مل جائیں گے. مدنی چینل شروع ہوا, انگلش, اردو, بنگلہ اور اس کے ساتھ عربی لینگویج میں بھی الحمدللہ انگلش لینگویج شروع ہو گیا. دنیا بھر کی لینگویجز میں دعوت اسلامی نے کام کیا. 50 سے زیادہ لینگویجز میں آپ کا لٹریچر اور ویڈیوز جو ہے وہ موجود ہیں. دنیا بھر میں یوں ہی اسلام کی تعلیمات عام نہیں ہو رہی, یہ لوگ جھوک در جھوک جو مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں ان کی اپنی لینگویجز میں لٹریچر دیا جا رہا ہے, ان کی اپنی لینگویجز میں درس نظامی کرایا جا رہا ہے, ان کی اپنی لینگویجز میں ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ دنیا بھر میں جو مراکز کا قیام, مساجد کا قیام, مدارس کا قیام, یہ پورا جو نیٹ ورک ہے تو اربوں روپے کے اس کے اخراجات ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں,
21 کے قریب دارالفتہ اہل سنت قائم ہو چکے اور اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے الحمدللہ 1784 کتابوں پر کام ہو چکا، اور الحمدللہ آئی ٹی کے ذریعے موبائل اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہیں۔ ایک صاحب کل ہی میرے سامنے کسی کو انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرما رہے تھے، جیسے انہوں نے کہا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ماشاءاللہ مجھے تو بڑی خود ہی بات کر رہے تھے، مجھے بڑی سہولت ہو گئی کہ دعوت اسلامی نے اپلیکیشن دے دی عمرہ کرنے کی، ہم دیکھتے رہے، عمرہ کرتے رہے، الحمدللہ ہمارا عمرہ صحیح طریقے سے ہو گیا۔ دعوت اسلامی نے پریئر ٹائم بنائی، دنیا میں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں نمازوں کے ٹائم آپ کے سامنے مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن آپ کو مل جائے گی۔ تو الحمدللہ جو بھی ذریعے دین اسلام کی خدمت کے لیے میسر آتے جا رہے ہیں، دعوت اسلامی ان تمام ذریعوں میں کام کر رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے جملہ دینی کاموں کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ الکریم 3 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے، اور اس کا جو یونٹ ہے وہ 10,000 روپے پاکستانی یہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ بھی خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجئے، ٹیلی تھون کے ذریعے اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کا چندہ کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے لیے انشاءاللہ اگر یہ ترکیب بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے بھی یہ خدمت ہو، مدارس جامعات مساجد اور دیگر جو روحانی فلاحی کام ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارا کام جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور اس راہ میں اگر رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنائے۔ دعوت اسلامی کے مساجد میں ذیلی حلقوں میں 12 دینی کام ہر مسجد میں کرنے کی کوشش جاری ہے۔ الحمدللہ اس کا ایک دینی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے۔ مدنی مذاکرہ یہ وہ عظیم الشان تربیتی نشست ہے کہ جس میں امیر اہل سنت ذاتی طور پر براہ راست سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ ہر ہفتے کو یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ تو اس مدنی مذاکرے میں الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ کراچی سے مساجد سے قافلے جو ہے فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوتا ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر امیر اہل سنت خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یوں پوری رات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، خوش نصیب اس ٹائم پہ سحری کرتے ہیں، روزے کی بھی بہاریں ہوتی ہیں۔ تو آپ سب سے بھی عرض ہے جو کراچی کے ہیں کہ وہ ضرور ہفتے کو فیضان مدینہ تشریف لائیں اور وہاں پر وہ رات گزاریں، علم دین سیکھنے کا بہترین موقع میسر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ بدقسمتی سے نماز قضا کرنا، فلمیں دیکھ کر شیطان کو خوش کرنا اور گانے سننا یہ میرا معمول تھا، سنتوں پر عمل کرنے سے محروم تھا۔ کسی نے مجھ پر کوشش کی اور مجھے اجتماعی سنت اعتکاف کا ذہن دیا۔ اب کیا ہوا کہ میں اعتکاف میں شامل ہو گیا۔ اب اعتکاف میں جو ہے وہ بڑے رقت انگیز بیان اور دعاؤں کا سلسلہ رہا۔ الحمدللہ اسی دوران اعتکاف میں مجھے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے کی سعادت ملی۔ آپ کے پر اثر ارشادات سے میں اس قدر متاثر ہوا کہ گناہوں سے توبہ کی اور نمازوں کی پابندی کا عزم کر لیا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے پر چاند رات گھر جانے کے بجائے راہ خدا کا مسافر بن گیا، اور آج الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آئی ٹی کے ذریعے دعوت اسلامی کی بڑی خدمات ہیں، بہت زبردست اپلیکیشنیں موجود ہیں۔ ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے قرآن ٹیچر موبائل اپلیکیشن، یعنی آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ اپلیکیشن آپ کو درست قرآن پڑھانا سکھا دے گی، مفت میں ساری سروس ہے۔ اس اپلیکیشن کو آج ہی چاہیں تو ہمارے یہاں مدنی چینل عام کریں، اس کے ذمہ دار موجود ہوں گے، یہیں سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالے کا اعلان ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سننے والوں کو امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ تو اس ہفتے جو رسالہ پڑھا جائے گا، جس کا اعلان ہوگا،
وہ ہے صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ اس رسالے کو پڑھنے سننے کی کیا دعا ملے گی؟ آئیے سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب پڑھ لیا سن لے، اس کو بیماری سے محفوظ فرما کر صحت و تندرستی عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس رسالے کو چاہیں تو آج ہی حاصل کریں، بلکہ ہو سکے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں نمازیوں میں تقسیم کریں، کیونکہ ان رسالوں میں علم و حکمت کی بڑی خوبصورت باتیں تحریر ہوتی ہیں۔ تو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ انشاءاللہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا۔ فیضان مدینہ میں نماز عشاء 7:45 بجے ہے اور 8:30 بجے انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک مہینے میں ایک بڑا خوبصورت پیکیج جو ہے وہ شائع کیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ فیضان غوثیہ پیکیج، اس میں 9 رسالے اور ایک پمفلیٹ بھی ہوتا ہے۔ 200 روپے کا ایک پیکیج ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مونچھیں کٹواؤ، داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چوڑائی میں ایسی تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی، لمبائی میں داڑھی مبارک ہمیشہ 1 مٹھی کی مقدار رہتی تھی، اگر 1 مٹھی سے مقدار بڑھ جاتی تو کم کروایا کرتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 1 مٹھی سے زائد داڑھی کو تراشنا یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے کو سخت ناپسند فرماتے۔ بارے شریعت میں ہے داڑھی منڈانا یا 1 مٹھی سے کم کرانا حرام ہے۔ اور بھی بہت ساری سنت آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب 550 سنت اور آداب یہ حاصل کریں۔ باری شریعت کی 3 جلد کے 16ویں حصے میں یہ بھی بہت ساری سنت آداب ہیں، اس کو پڑھیے، اور ایک ذریعہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر کیجئے، انشاءاللہ بے شمار سنت اور آداب سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آئیے مدنی چل کے ناظرین اور ہماری اس میمن مسجد گلزار ہجری کے حاضرین ہفتہ وار درود پاک اور دعاؤں کے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، اور یہاں تک وہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث پاک کے مطابق جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی یہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ جو کل کا دن ہے اور شب جمعہ جو آج کی رات ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ اور کل جو فجر ہے اس سے پہلے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا۔ مدینہ ادھر تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کے 12 بار درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب المصطفى يا رب الأنبياء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث پاک کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے ہمارے پیارے امیر علیہ سنت کے پیارے اللہ، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے میمن مسجد گلزار ہجری میمن نگر کراچی
کہ اس اجتماع میں موجود اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ناظرین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہماری بے باکیوں کو معاف کر دے۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں سے چھپ کر، اے مولا، اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، کہ زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ مولا کریم شب جمعہ کا صدقہ، سید زادوں کا صدقہ، حافظ صاحبان کا صدقہ، علماء کرام کا صدقہ، سفید ریش والے بزرگوں کا صدقہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ غوث پاک کے صدقے میں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے مولا کریم گناہوں کی نحوست کے سبب کہیں ایمان ضائع نہ کر بیٹھے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، تیرے پیارے محبوب کے جلوے ہو اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور اسی حالت میں کلمہ شہادت درود و سلام کا ورد جاری ہو، اور ہماری بیتاب روح آقا کے قدموں پر نچھاور ہو جائے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرما، ہماری قبر کی منزلیں آسان کر، ہماری قبروں کو نور مصطفیٰ سے روشن کر دینا۔ اے مولا کریم قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لینا، قبر کی تنگی اور تاریکی سے بچا لینا، قبر جو گناہگاروں کی پسلیوں کو توڑ دیتی ہے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے امان عطا فرما۔ مولا کریم قبر کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے مولا کریم میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا، تیرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، مولا ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اپنے پیارے محبوب کے قدموں میں جنت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اور میں اے مالک و مولا ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، ہمارے بچوں کے حق میں دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان عاشقان رسول کے حق میں دعا قبول فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، امت پر نازل ہونے والی بلاؤں کو دور فرما دے، جتنے مریض ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اسپتالوں میں زیر علاج ہے، اے اللہ اس سنت و برے اجتماع کے صدقے میں ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہماری بے روزگاریاں، ہماری کاروباری مشکلات، ہماری رزق کی تنگیاں سب دور فرما، خوشحالیاں ہمارا مقدر بنا دے، رزق کی فراخی ہمارا مقدر بنا دے، فقر و فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، بچوں میں، خاندان میں محبت پیار الفت نصیب فرما، گھروں کو آباد فرما، گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، رحمت برکت نازل فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تیرے محبوب کا صدقہ ہمیں عطا فرما، تیرے نیک بندوں
بندوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، اولیاء کرام کا صدقہ ہمیں نصیب فرما، اور ہماری تمام مشکلات پر رحمت کی نظر فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیٹوں کے طلبگار بیٹے عطا فرما، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، گھروں کو آباد فرما، آپس کی ناچاکیاں دور فرما دے، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ دینی خدمتوں کے ساتھ ان کو طویل زندگی نصیب فرما، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ اے مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں رحمت کی نظر فرما، فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے ان کی مدد فرما، وطن عزیز کو سلامتی دے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔